بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدارس ماڈل اسکول میں خوش آمدید۔ کلاس ہشتم اردو کی کلاس ہے یہ۔ عنوان ہے آج کا ہمارا سرگرمی کریں گے۔ نعت کی ایک سرگرمی تھی جو ہم نے ابھی رہ گئی تھی، وہ ہم نے نیڈ نوٹ بک پہ کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 10 صفات لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا کام ہے، پلانر پہ بھی آپ کے یہ لکھا ہوا ہے مضمون لکھنے کا طریقہ ہے کہ مضمون میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے قائد اعظم پہ ورک شیٹ پہ جو ہے وہ 10 لائنوں پر مشتمل ایک پیراگراف لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج تاریخ ہے 22 اپریل 2021۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نیڈ نوٹ بک پہ جو ہے وہ نعت جو ہے وہ اس کی سرگرمی جو ہے وہ لکھیں گے۔ ادھر پلانر پہ لکھا ہوا ہے کہ چارٹ پہ لکھ کے آپ نیڈ نوٹ بک پہ چپسا کریں، تو بیٹا بے شک آپ چارٹ پہ لکھ کے چپسا کر دیں، بے شک آپ ایسے ہی لکھ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو 10 صفات میں نے ادھر لکھنی ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ نے یہی لکھنی ہے، آپ کوئی سی بھی 10 صفات جو ہے ڈھونڈ کے جو آپ کو پتہ ہو سکتا ہے، اس سے بہتر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے ڈھونڈیں، خوبیاں ان کی لکھیں۔ کوئی سی بھی 10 صفات اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں میں نے لکھ دیا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بیٹا اسی طرح آپ نے یہ نیڈ نوٹ بک پہ یہ جو ہے وہ سرگرمی جو ہے اس کو حل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کام ہے ہمارا مضمون نویسی۔ مضمون کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ کام جو ہے مس نادیہ آپ کو پہلے کروا چکی ہیں اردو بیگ میں جو ہے مضمون گرامر کے لحاظ سے کہ مضمون کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہے، اور آپ کی جو درسی کتاب ہے آپ کی اس کا صفحہ نمبر 26 پہ بھی اس کی تعریف جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ مضمون کیا ہوتا ہے۔ مضمون بیسیکلی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کہ ضمن میں اپنے لیے، یعنی اپنے اندر سارا کچھ سمیٹے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کسی بھی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلا علمی، تاریخی، تنقیدی، سماجی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی اور ادبی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے مضمون کے حصے کی بات ہوئی ہے، یہ میں نے آپ جو پڑھا یہ بک میں سے تھا، اور اب یہ دیکھیں ذرا کہ مضمون کے حصے کون سے تھے۔ ابتدا، نفس مضمون اور اختتام، یہ مضمون کے مین پارٹ ہوتے ہیں، مین حصے ہوتے ہیں، اس کے بغیر مضمون نہیں۔ کوئی بھی جو ہے بے شک آپ پیراگراف میں مضمون لکھیں، بے شک آپ 9th 10th میں جب جائیں گے 10th میں تو آپ کو بڑے بڑے مضمون لکھنے پڑیں گے، اس میں ایک پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ابتدائیہ تعارف کا ہی ہوتا ہے، بے شک وہ 10 لائنوں پر مشتمل ہو جائے، لیکن یہاں پہ آپ کو صرف جو ہے وہ 1-2 لائن میں آپ نے تعارف کروانا ہوتا ہے۔ کوئی سی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھا شعر، موضوع کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے آپ اس کو آغاز میں لکھیں گے، آغاز کے نمبر الگ ہوتے ہیں، نفس مضمون کے نمبر الگ ہوتے ہیں، اور اختتام کے نمبر جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مضمون کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں آپ اچھے شعر، اچھی بات، اور انڈائریکٹلی کبھی بھی جو ہمارا مضمون کا موضوع ہوتا ہے کبھی بھی جو ہے ہم اس پہ جو ہے وہ لکھ کے فوراً، مثلا اگر ہم قائد اعظم کا آج مضمون کریں گے تو ہم یہ نہیں کہ قائد اعظم یہاں سے بات نہیں کریں گے، ہم انڈائریکٹلی بات کریں گے، کسی ہم ایسا شعر اس کا انتخاب کریں گے جو ان کی شخصیت کے مطابق ہو، کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہم لیں گے جس سے انڈائریکٹلی ان کو جو ہے تعارف لے کے ہم چلیں گے، ڈائریکٹ ان کے نام سے، ان کی پیدائش سے ہم اس چیز کا آغاز جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ نفس مضمون میں انہوں نے
کیا لکھا، کہاں سے کب پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی ہوئی، کس طرح انہیں اسٹرگل کی، یہ سارا. اور اختتام ان کے جب انہوں نے وفات پائی ان کی اس بارے میں بات کریں گے. اختتام بھی کسی اچھی بات سے، دعائیہ کلمات سے، کسی اچھے دعائیہ شعر سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم کریں گے. مضمون کی اقسام جو ہوتی ہیں یہ میں نے پہلے بھی پڑھی ہیں، ابھی ہم پھر پڑھتے ہیں. جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، علمی، تاریخی، تنقیدی. سوانحی کسی ہوتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں، اس نے ساری زندگی جو گزاری ہوتی ہے. فلسفیانہ بھی ہو سکتا ہے، سائنسی بھی ہو سکتا ہے، اصلاحی بھی اور ادبی بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مضمون نویسی کے اصول و ضوابط جو ہیں، عنوان سے مطابقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مضمون جو ہم لکھ رہے قاعدے میں تو اس کے مطابق یہ نہ کہ ہم عنوان جو ہے قاعدے میں اور اندر جو ہم علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا. معلومات دلچسپ ہونی چاہیے. کوشش کریں، سرچ کریں کہ نئی سے نئی معلومات جو ہیں اس کے بارے میں ڈھونڈ کے لکھیں. جملوں کی تکرار سے جو ہے وہ ہم نے گریز کرنا ہے کہ ایک ہی جملے کو بار بار ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا. توازن ہونا چاہیے اور تناسب ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پارٹ وہ نظم و ضبط ہونا چاہیے. یہ جو ہے ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ مضمون لکھتے کیسے ہیں، مضمون ہونا کیسے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے میں نے ایک ماڈل کے طور پر ورک شیٹ پہ جو ہے آپ کو لکھ کے دیا ہے. اس کی پک جو ہے وہ میں رکھی ہے. یہ دیکھیں ادھر بھی جب ہے میں نے آغاز کیا ہے تو اس میں نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مہربان ہوتا ہے تو اس قوم میں ایسے افراد پیدا فرما دیتا ہے جو اپنی خداداد، قابلیت اور عقل و دانی سے اس قوم کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں. انہی عظیم ہستیوں میں ہمارے قومی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں نے آغاز جب کیا ہے تو میں نے ڈائریکٹ قائد اعظم سے نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو انڈائریکٹلی بات کو میں قائد اعظم تک لے کے آئی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے جو آپ کی 8th کلاس ہوتی ہے اس میں انہوں نے 10 لائنوں کا پیراگراف ہی پوچھنا ہوتا ہے کہ 10 لائنوں پر مشتمل، اور ہم نے نمبرنگ کر کے پیراگراف نہیں لکھنا ہے. مثلا 1 لائن 1 نمبر، 2 لائن 2 نمبر. تو اگر ہمارے پاس اسپیس ہے تو ایک آدھ لائن ہم زیادہ بھی لکھ لیں گے، لیکن 10 لائنوں سے کم نہیں ہونی چاہیے. 10 لائنوں سے بڑھ تو جائے لیکن 10 لائنوں سے کم نہیں ہونے چاہیے. آغاز ہم نے اس طرح کر لیا، پھر ظاہر ہم نے 10 لائنوں میں اس کو سمیٹنا تھا تو اس کو میں نے بہت مختصر سا کر کے ان کو بتایا کہ وہ وکالت کا آغاز کیا. پھر انہیں کی قیادت میں جو ہے وہ پاکستان بن گیا، اور پاکستان مسلسل ان کی کمزور صحت کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کرتے رہے، پھر وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اینڈ پہ جو میں نے کیا کہ اختتام کس بات پہ کیا کہ قائد اعظم کا جو پیغام کیا تھا وہ تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم. ٹھیک ہے. اس طرح یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. آپ ضروری نہیں کہ یہ آپ نے یہی کرنا ہے، بلکہ آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اگر آپ کو اس سے اچھا مل رہا ہے آپ وہ کر لیں. آپ بس 10 لائنوں پر مشتمل قائد اعظم کے بارے میں یہ آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، لیکن اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کو ہم مضمون کا نام تو نہیں دیں گے، اس کو مضمون نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اس کو پیراگراف ہی. ٹھیک ہے. تو یہ پیراگراف میں بھی آپ نے انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے جن میں مضمون کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ خود سے بھی اس کو اچھا سا لکھ کے آپ نے ورک شیٹ پہ اور نیٹ نوٹ بک پہ کام لکھ کے مجھے جی سوٹ پہ بیٹا ضرور بھیجا کریں، تاکہ میں آپ کو چیک کر کے جو ہے وہ واپس بھیجوں. ساتھ ساتھ آپ کی نیٹ نوٹ بک بھی ریڈی ہوتی رہے، تاکہ جب آپ اسکول میں آئیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے بیٹا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے. اللہ حافظ.